ہے۔ پھر جو کوئی تم سے جھگڑا کرے اس قصہ میں اس کی بات کی آ چکی ہے تمہارے پاس سچی خبر، تو کہہ دو کہ آؤ بلائے ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان، پھر التجا کرے سب اور لعنت کرے اللہ کی ان پر جو کہ تم ہم میں سے وہ جھوٹے ہو یا تم میں سے جو جھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ شان نزول یہ ہے اس آیت کا پس منظر کہ آپ نے نجران کی نصارہ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں 3 چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئی تھی، اسلام قبول کرو یا جزیہ ادا کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نصارہ نے آپس میں مشورہ کر کے شرحبیل، عبداللہ ابن شرجیل اور جبار ابن فیض کو آپ کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کری، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے، یعنی اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی الہ ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث اور تکرار سے کام لیا۔ اتنے میں یہ آیات مباہلہ وہ نازل ہوئی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دے دی اور خود بھی حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن اور حضرت حسین کو ساتھ لے کر تشریف لے آئے۔ شرجیل نے یہ دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور نبی سے مباہلہ کرنے میں یقینی ہلاکت ہے، اس لیے میری رائے میں نجات اور عافیت دوسرے راستہ میں ہے، اور میرے نزدیک بہتر صورت نبی علیہ السلام کی رائے کی موافق وہ صلح کی جائے۔ چنانچہ اسی پر سب کا اتفاق ہو اور آپ نے ان پر جزیہ مقرر کر کے صلح کرا دی، جس کو انہوں نے بھی وہ منظور کر لیا۔ سمجھ آ گیا یہ بات؟ اور پھر آپ نے ان پر جب جزیہ لگایا نا تو اس جزیہ کو وصول کرنے کے لیے ابو عبیدہ بن جراح کو اس وقت امیر الامت کا لقب بھی دیا گیا اور ان کو وصولی کرنے اسی کو وہ بھیج دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آیت قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، ایک بات کی طرف آ جاؤ۔ شان نزول مفسرین نے لکھا کہ نجران کا ایک وفد مدینہ میں آیا اور اس کی ملاقات یہودیت سے ہوئی۔ ان دونوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک مناظرہ ہوا۔ عیسائی حضرت ابراہیم کو نصرانی ثابت کرتے اور یہودی حضرت ابراہیم کو یہودی قرار دیتے اور ثابت کرتے اور اپنے مذہب کو ان کی مذہب کے قریب قرار دیتے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دونوں گروہوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دین کا کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو ہر طرف سے کٹ کر اللہ ہی کی ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی، میں ان کی دین کا پیروکار ہوں، لہذا تم سب ابراہیم کی دین کی یعنی اسلام کا اتباع کرو۔ تو یہودی بولے آپ تو یہ چاہتے ہیں جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب بنا لیا، اس طرح ہم بھی آپ کو رب بنا لیں۔ عیسائی یہ کہنے لگے آپ یہ چاہتے ہیں جیسے یہودی نے جو بات عزیر کے بارے میں کہتے علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی وہی ہم آپ کے متعلق کہی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات نازل فرمائی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور آپ کے نزدیک جو برابر کلمہ ہے کہ اللہ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں اور نہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، لہذا اس طرف آ جاؤ اور اسلام قبول کر لے، ٹھیک ہے نا۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آیت یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں باہم کیوں جھگڑتے ہو۔ ابن اسحاق نے شان نزول یہ ہے کہ ابن اسحاق نے اپنے مقرر سند سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ نجران کی عیسائی اور یہودی علماء آپ کی خدمت میں جمع ہوئے۔ یہودی نے کہا ابراہیم تو یہودی ہی تھے اور عیسیٰ نے کہا کہ ابراہیم السلام تو عیسائی تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نا وہ نازل فرمائی کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ابراہیم علیہ السلام، وہ تو کان حنیفہ، وہ تو حق کی طرف مائل ہونے والا وہ تھا، نہ عیسائی تھا اور نہ یہودی تھا۔ اس کے بعد آیت ہے ان اولا جی اچھا جی چلو ٹھیک ہے، صحیح، ریکارڈنگ میں سینڈ کر دوں۔